من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زمین و آسمان کی ہر چیز ہر قسم کے شریکوں سے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی ہے غالب حکمتوں والا اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے ہاں بڑی بیزاری کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمارے خطبات کا سلسلہ وار جو موضوع اور جو عنوان ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
سب سے نمایاں اور ممتاز پہلو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے، امت کو حکم دیتے تھے، آپ اس سے بڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ نصائح میٹھی میٹھی باتیں کرنا، مختلف قاعدے ضابطے لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ بڑا آسان ہے۔ ان کو عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یا ہمارے دور میں علم کی، تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ کمی فقط یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور یہ میرے آقا کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے عملیت، کاملیت بھی کہ سیرت کامل ہے، مکمل ہے، اور عملیت بھی کہ آپ نے جو کہا اس سے بڑھ کر آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ پچھلے 2 خطبوں میں میں نے ایفائے عہد، وعدہ، عہد، اقرار، اس کو پورا کرنا، شریعت نے اس کی کتنی تاکید کی اور میرے آقا نے اس پر کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ پچھلے جمعہ پہ صدق، سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا، اس پر شریعت نے بہت زور دیا، اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی کے ساتھ تیسری چیز ہے امانت، امانت و دیانت۔ میں نے اس تیسری چیز کو بھی ان 2 کے ساتھ اس لیے ملایا کہ آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں ان صلی و صام، اللہ اکبر، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو اور وہ روزے بھی رکھتا ہو، وزعم، اور یہ گمان بھی کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، تو آپ نے اسے مومن اور مسلمان تصور نہیں کیا، آپ نے اسے منافقین کی صف میں شامل کیا۔ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں کیا کرے؟ خیانت کرے۔ قرآن نے اس پر بڑا زور دیا، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر۔ جہاں مومنوں کی صفات کا ذکر کیا تو فرمایا ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں میں اور اپنے عہد و اقرار میں اس کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ میں کتنی آیتیں اس پر پڑھتا چلا جاؤں جس میں امانت کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، حدیثیں اس میں بہت ہیں، لیکن یہ جو دو حدیثیں میرے ذہن میں اور میں ایک پڑھ چکا ہوں، ان میں بڑی شدت ہے۔ جو امانت میں خیانت کرے، میرے آقا نے فرمایا وہ منافق ہے۔ وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے، یہ حقوق اللہ ہیں۔ مسلمان کی پہچان اس سے نہیں ہوتی نا، مسلمان کی پہچان معاملات سے ہوتی، مسلمان کی پہچان اخلاق سے ہوتی۔ معاملہ اس کا صحیح ہے، لین دین، دوسرے سے تعلقات، عہد اقرار، جھوٹ سے بچنا، پورا تولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ کہتے ہیں کہ شاہ روم نے اپنا ایک قاصد بھیجا مدینے بطور جاسوس کہ تحقیق کر مسلمان کیسے لوگ ہیں، یہ جس طرف رخ کرتے ہیں فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جاتے، اپنے جھنڈے گاڑتے چلے جاتے، ہم یہاں بیٹھ کر ان سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہ قاصد مدینے آیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نمازیں کتنی پڑھتی، نو روزے کتنے رکھتے ہیں، رات کو نوافل کتنے پڑھتے ہیں، تسبیح کتنے دانوں کی رولتے رہتے ہیں، ذکر اذکار اللہ۔ اس نے جائزہ لیا مسلمانوں کا مدینے میں، واپس گیا تو اس نے کہا کہ ساری پارلیمنٹ اکٹھی کرو، میں اپنا جائزہ وہاں پیش کروں گا، بلاؤ سارے جو صنادید ہیں، اہلکار ہیں حکومت کے، انہیں بلایا گیا تو اس نے صرف 2 لفظوں میں مسلمانوں کو پیش کیا، صرف 2 لفظوں میں،
میں حیران ہوتا ہوں اس کی فصاحت پر، اس کی بلاغت پر، اس کے علم پر، اس کے ذہن پر، اس کی ذکاوت پر، اس کی ذہانت پر، فطانت پر۔ کہتا ہے میں نے مدینے میں مسلمانوں کا جائزہ لیا ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے لا یخدع ولا یخدع، بس دو لفظ بولے انہاں دوواں دی تو سمجھ کو نہیں۔ لا یخدع، وہ کسی کو دھوکہ دیتے نہیں۔ یہ ہے پہچان مسلمان کی۔ یہ پہچان نہیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، تسبیح کتنے دانوں کی رولتا رہتا ہے۔ پہچان یہ ہے مسلمان کی، لا یخدع، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ولا یخدع، اور کسی سے دھوکہ کھاتے بھی نہیں۔ بس دو لفظوں میں اس نے مسلمانوں کا سارا نظام پیش کر دیا۔ شاہ روم سن کے کہتا ہے کہ اگر تیری بات صحیح ہے کہ لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ دھوکہ دیتی ہیں نہ دھوکہ کھاتی ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ کس وقت مسلمان تمہارے اس مملکت پہ قابض ہو جائیں گے۔ انہیں کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا جو دھوکہ نہیں دیتا یہ اس کی امانت کی علامت ہے کہ وہ امین لوگ ہیں، اور کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے یہ ان کی فراست اور سیاست کی علامت ہے۔ اور جس قوم میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں اس قوم کو ترقی کے راستے سے کوئی روک ہو نہیں سکتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نہیں ہے علامت۔ علامت کیا ہے؟ معاملات، لین دین کیسا۔ ایک روایت آپ سنتے رہتے ہیں، کسی جگہ پہ پڑھا کہ وہ دو سوکنوں کی بات ہے، وہ دونوں عورتیں سوکنے آپس میں، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتے۔ یا رسول اللہ وہ عورت ہے نا، نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، تسبیح بہت نیک ہے، لیکن زبان کی ذرا تیز ہے، اس کے پڑوسی رشتہ دار اس کی زبان کی ضرب سے محفوظ نہیں۔ اور دوسری عورت جو ہے وہ نمازیں تو صرف فرض پڑھتی ہے، نوافل نہیں پڑھتی، اتنا تلاوت اور ذکر اور اذکار اس میں نہیں ہے، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو نہیں، اخلاق اس کے اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو نمازیں زیادہ پڑھتی ہے اور اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں جہنم میں جائے گی، اور جو فرائض پورے کرتی ہے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی یہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ امانت جو ہے نا، یہ پہچان ہے ہماری، صدق، وعدہ کر کے پورا کرنا، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ ہماری کیا ہے؟ پہچان، یہ علامت ہے ہماری، اس سے ہم پہچانے جاتے تھے مسلمان۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، مرح الارواح، اب نہیں پڑھائی جاتی، اب وہ ختم ہو گئی، میں نے پڑھی اب۔ اس کے حاشیے پر ایک حکایت لکھی گئی کہ ایک آدمی تھا مجذوب سا، مجذوب، اسے اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ ایک ہار اپنے گلے میں ڈال کے رکھتا تھا، ہر وقت ہار اس کے گلے میں ہوتا، اسے اتارتا ہی نہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہار ہر وقت گلے میں ڈالتے ہو، دن رات، صبح و شام؟ تو وہ کہتا ہے اے میری نشانی ہے، اے میری علامت ہے، اے میری پہچان ہے، اس سے میں پہچانا جاتا ہوں۔
ایک دفعہ اس کے ایک دوست نے سوتے ہوئے وہ ہار اس کے گلے سے اتارا، اپنے گلے میں ڈال لی۔ یہ مجذوب اٹھا، اس نے دیکھا بھئی میرا ہار کوئی نہیں، میری علامت پہچان۔ دیکھا تو وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہار اس کے گلے میں ہے، تو کہتا ہے میں تو ہو گیا۔ میں کہاں گیا؟ میں تو ہو گیا، میں کہاں گیا؟ یعنی جو میری علامت تھی وہ تو تیرے گلے میں آ گئی، تو میں کہاں گیا؟ سچی سچی بات کریں، یہ صدق اور یہ امانت میں خیانت نہ کرنا اور پورا تولنا اور دھوکہ نہ دینا، یہ پہچان تو ہماری تھی، ہمارے گلے کا ہار تھا۔ آج یہ ہار غیر مسلموں کے گلے میں چلا گیا، تو ہم بھی تو سوچے کہ میں تو ہو گیا، میں کدھر گیا؟ امانت کی تاکید کی، بلکہ اتنی شدت ہے اس حدیث میں جو میں پڑھنے لگا ہوں، وہ حدیث، اللہ اکبر، لا ایمان، میرا خیال ہے مجھے اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں، لا ایمان۔ وہ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے؟ تھوڑا سا نرم کروں اسے۔ یہ نفی کمال کی ہے۔ کس کی نفی ہے؟ کمال کی۔ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، کمال کی نفی۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ امانت دار نہیں وہ کافر ہو گیا، نہ، جو امانت دار نہیں وہ در اسلام سے نکل گیا، اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے۔ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں، تو ہم معنی کیا کریں گے؟ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان کامل ہو، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ یہ سچ بولنا، امین ہونا، یہ کبھی ہماری علامتیں تھی کہ ایک مسلمان اور وہ جھوٹ بولے۔ پچھلے جمعے میں نے اس پر گفتگو کی۔ آپ میں سے جو تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ملا جیون ہوئے، وہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہوئے، ملا جیون۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس سے پڑھا ہے، ملا جیون سے۔ ان کی بڑی حکایتیں مشہور ہے، کہتے ہیں بڑے سادہ تھے اور بہت سیدھے سادے تھے۔ پتہ نہیں اس حکایت میں کس حد تک صداقت ہے کہ بیوی سے بہت ڈرتے تھے۔ خیر اس معاملے میں تو ہم سب ملا جیون ہیں۔ تو سالن میں کہیں نمک زیادہ ہو گیا، تو انہیں تھوڑی سی کھانے میں دقت ہو رہی ہے، تو سوچا کہ اگر میں اہلیہ کو کہوں کہ آج سالن میں نمک زیادہ ہے تو یہ تو برداشت نہیں کرے گی اور میری یہ ٹھیک ٹھاک صفائی کر دے گی۔ تو کہتے ہیں یہ چپکے سے نیچے اترے پلنگ سے۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ابھی واپس آتا۔ سیدھے اورنگزیب عالمگیر کے پاس چلے گئے، کہنے لگے مجھے کچھ فوج کے دستے چاہیے۔ کہ آپ کیا کریں گے فوج کے دستوں کو؟ کہ مجھے ضرورت ہے۔ اس نے چند سپاہی فوجی ساتھ کر دی، یہ گھر میں آئے، دو چار کو دروازے پہ کھڑا کیا، دو چار کو گلی میں کھڑا کیا، دو چار کو اپنے اوپر چھت پہ لے گئے ساتھ، اور فوجیوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بیگم آج سالن میں کچھ نمک زیادہ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا، اس کا بھی موڈ کچھ صحیح تھا، کہنے لگی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ فوجیوں سے کہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، صحیح گزر گئی۔
تو یہ ملا جیون اتنے سادہ اور اتنے نیک ہیں، انہیں کسی نے کہا کہ ملا جیون کچھ پتہ ہی کہ یہاں جو تیرا مکان ہے یہاں تو سڑک نکل رہی ہے، اورنگزیب عالمگیر نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں سے سڑک نکلے گی۔ ملا جیون نے کہا آگے جمنا ہے، آگے جمنا ہے، تو سڑک نکل کے کہاں جائے گی؟ جمنا کا دریا ہے۔ تو کسی نے کہا وہ جو جمنا کا پل ہے نا، اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا ہے وہ پل وہاں سے اکھاڑ کے یہاں لگا دو، وہاں سے اکھاڑ لو یہاں لگا دو، تو پل یہاں لگے گا اور جہاں تیرا مکان ہے یہاں سڑک بنے گی۔ تو یہ دوڑے دوڑے ملا اورنگزیب عالمگیر کے پاس پہنچے اور پہنچ کے کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جہاں میرا مکان ہے آپ وہاں سے سڑک نکال رہے ہیں، اور آگے جو جمنا ہے آپ پل اصل جگہ سے اٹھا کے اس جگہ پہ لا رہے ہیں۔ تو اورنگزیب ہنسا اور کہنے لگا استاد جی کبھی پل بھی اپنی جگہ سے ہلے کہ وہاں سے اسے ہٹا لیا جائے، اٹھایا جائے پل کو اور اٹھا کے یہاں فٹ کر دیا جائے، آپ نے اتنا نہیں سوچا؟ تو ملا جیون نے ایک جملہ کہا، ملا جیون نے کہا یہ بات مجھ سے ایک مسلمان نے کہی ہے، اور یمنا کا پل اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ آ سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ کبھی ہمارا زیور تھا، یہ کبھی ہماری پہچان تھی، امانت، دیانت۔ امانت کا ایک تصور آپ کے ذہن میں ہوگا، کیا تصور ہے آپ کے ذہن میں امانت کا؟ انتہائی محدود۔ کسی کے پاس آپ نے رقم رکھوا دی، کسی کے پاس آپ نے زیور رکھوا دیے، کسی کے پاس آپ نے کوئی صندوق رکھوا دیا کہ یہ امانت ہے، تو وہ بندہ موقع پر اس رقم کو واپس نہ کرے، اس صندوق کو واپس نہ کرے، تو یہ امانت میں کیا ہو گئی؟ یہ محدود تصور امانت کا آپ کے ذہن میں ہے۔ شریعت میں امانت کا ایک وسیع تصور ہے، وسیع مفہوم ہے۔ چنانچہ سورۃ احزاب کی آخری آیتیں ہیں، ذرا سنیے گا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ ہم نے سب سے پہلے امانت کو آسمانوں پہ رکھا، قبول کرتے ہو اسے؟ یہ جو امانت ہے اسے اٹھاتے ہو؟ انہوں نے انکار کر دیا، نا 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 نا، ہماری سکت نہیں۔ زمین پہ رکھا اس امانت کو، زمین نے بھی انکار کر دی، میں نہیں اٹھا سکتا۔ پھر ہم نے پہاڑوں پہ رکھا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں نہیں ہم سے نہیں اٹھایا جاتا۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم اور جاہل جو ہوا، یہ ظالم اور یہ کس امانت کو رکھا اللہ نے؟ شریعت والی، قرآن والی، شریعت والی، دین والی، شریعت، دین، احکام۔ آسمان نے کہا نا 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 ہم نہیں اٹھا سکتے، زمین نے کہا ہم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ انسان نے اٹھا لیا اس امانت کو کہ میرے سپرد کر دو۔ یہ ظالم جو، جاہل جو، یہ معنی عام مفسرین کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کے جو شیخ ہیں مولانا حسین علی، انہوں نے یہ معنی نہیں کی، انہوں نے ایک اور معنی کی، اور بڑا مزیدار معنی کی۔ وہ کہتے ہیں یہ معنی جو عام مفسرین کرتے ہیں، آسمان پہ امانت کو رکھا، دین والی امانت اٹھاتے ہو، یہ شریعت کے احکام والی امانت اٹھاتے ہو، انکار کر دیا۔ زمین پہ رکھا، انکار کر دیا۔ پہاڑوں پہ رکھا، انکار کر دیا۔ انہاں انکار کر دیتا
انسان چک لیا، ہماری تو تعریف کرنی چاہیے تھی۔ ایک ہم نے امانت کو اٹھایا، آگے سے اللہ کہتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم اور جاہل جو ہوا۔ تو یہ تو کوئی سجتی نہیں بات، ہماری تو تعریف کرنی چاہیے تھی، واہ بھائی واہ، جس امانت کو آسمانوں نے نہ اٹھایا انسان نے اٹھا لیا۔ مولانا حسین علی کہتی ہیں امانت سے مراد شریعت والی امانت نہیں، امانت سے مراد ہے ان کے مطابق جو کام تھا۔ آسمان کو کہا بغیر ستونوں کے کھڑے رہو، اس کے ذمہ لگائے کھڑے رہو۔ زمین کو کہا پانی پہ بچ جاؤ، کوئی بیج ڈالے تو تیرا سینہ چرنا چاہیے، ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل کے لوگوں کے حوالے کرنا۔ پہاڑوں سے کہا میخیں بن کے زمین پہ ٹھک جاؤ، زمین ہلے نہیں، زمین ہلے نہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمان نے، پہاڑوں نے، زمین نے اپنی اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اپنی اس امانت میں جو ڈیوٹی ان کے ذمہ تھی اس میں انہوں نے خیانت نہیں کی۔ زمین آج تک بچھی ہوئی ہے، آسمان تنا ہوا ہے، پہاڑ ٹھکے ہوئے ہیں، انہوں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ ایک امانت ہم نے انسان کے سپرد کی تھی، میرے اور میرے نبیوں کے طریقوں پہ چلو گے، اس انسان نے اس امانت میں خیانت کی، یہ ظالم اور جاہل جو ٹھہرا، یہ ظالم اور جاہل جو ٹھہرا۔ تو اب امانت زمین کے بھی سپرد ہوئی، بچھی رہو، امانت آسمان کے بھی سپرد ہوئی، کھڑے رہو، امانت پہاڑوں کے بھی سپرد ہوئی، ٹھکے رہو، اس کو بھی امانت قرار دیا قرآن نے۔ تو امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے، جو کام، جو چیز، جو مال آپ کسی کے حوالے کرتے ہیں، پھر میرے لفظ سنو، جو کام، جو چیز، جو مال، جو منصب آپ اس پر اعتماد کر کے اس کے سپرد کرتی ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ لائق ہے، اس امانت کو اٹھائے گا، یہ سب امانتیں ہیں، اس میں کوتاہی ہوگی تو امانت میں کیا ہو جائے گی؟ یہ جو ملازمت کے اوقات ہیں امانت نہیں ہے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی، اس کی تنخواہ لینی، اگر ان 8 گھنٹوں میں وہ کام سرکاری نہیں کرتا، اپنا کوئی ذاتی کام کرنے لگ جاتا ہے تو یہ اس امانت میں کیا ہے؟ خیانت۔ جی، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو استاد تھے نا، یہ دارالعلوم دیوبند، اس کی جو بہاریں ہیں اور وہاں سے جو چشمہ پھوٹا اور آج جگہ 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 اس کی لہریں ہیں۔ ایک مدرسہ تھا دیوبند میں، آج کتنے مدرسے ہیں؟ لاکھوں۔ یہ یوں ہی نہیں بنا، جو اساتذہ تھے نا دارالعلوم دیوبند کے، ان کی ڈیوٹی تھی 5 گھنٹے آپ نے پڑھانا ہے، اس کی یہ تنخواہ ملنی۔ کہتے ہیں ان 5 گھنٹوں کے دوران اگر ان کا کوئی ذاتی مہمان آ جاتا، کوئی ذاتی کام پڑ جاتا، تو وہ گھڑی نوٹ کر کے اس وقت کو لکھتے اور اس مہمان کو جلدی نپٹاتے، 5 منٹ 10 منٹ جتنا وہ بیٹھ گیا ہے فارغ کر دے۔ مہینے کے بعد
وہ سارے منٹ اکٹھے کر کے منتظم سے کہتے اتنے منٹ یا اتنے گھنٹے ہم نے مدرسے کا کام نہیں کیا ہے، ہماری تنخواہوں میں سے یہ رقم کاٹ لی۔ یہ ہے امانت، بڑا وسیع مفہوم ہے۔ آپ نے کسی سے کتاب مانگی آریتن، جس کو ہم کہتے ہیں آریت، مانگوی شے، مانگوی، آپ نے کسی کوئی کتاب مانگی تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اسے آپ اس طرح استعمال کریں، اس کتاب کو اس طرح استعمال کریں اس میں کوئی خرابی پیدا، ورنہ تو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا ابھی کتابیں دی چوری چوری نہیں ہوتی، ہمارے اچھے خاصے مولویوں کے درمیان مشہور، کتابوں کی چوری چوری کیا ہوتی ہے؟ دین ہی پڑھنا ہے۔ ایک کسی انگریز کا مقولہ ہے، اس نے کسی کو کہا یہ میرے کتب خانے میں جتنی کتابیں ہیں یہ میں نے لوگوں سے مانگ رکھی ہیں، اور جو میری کتابیں تھیں وہ لوگ مانگ کے لے گئے۔ کتاب جو مانگ کے لے جاتا ہے وہ واپس کرتا ہے؟ نہیں کرتا، تو وہ بھی امانت ہے۔ یہ گھروں میں ایک دوسروں کے گھروں میں جو آپ کوئی چیز بھیجتے ہیں، کوئی سالن بھیج دیا، کوئی چیز بھیج دی، وہ جو برتن ہے وہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نا کہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، شریعت نے بڑا وسیع مفہوم رکھا ہے امانت کا۔ اوقات امانت ہیں، کسی سے آپ نے سواری لی تو وہ سواری آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، وہ سواری امانت ہے آپ کے پاس۔ کتاب لی ہے، وہ کتاب امانت ہے آپ کے پاس۔ ایک وسیع مفہوم امانت کا شریعت نے ذکر کیا، امانت کی تعریف کی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امانت ہے یہ کوئی صفت اسلام کی یا مسلمانوں کی نہیں ہے، میرے نزدیک یہ وصف انسان کا ہے۔ جو ایک انسان ہے نا، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ امین ہونا چاہیے۔ اس میں مسلمان والی شرط نہیں، ایک انسان کو امین ہونا چاہیے، ایک اچھے انسان کو۔ میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے، دلیل بھی قرآن سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ہاتھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا، ارادتاً نہ، غیر ارادتاً۔ مکے سے کبھی کوئی بندہ مرا ہے؟ یہ وہاں سے بھاگ نکلے، بھاگے تو یہ مدین پہنچ گئے، مدین۔ اور مدین کس کا علاقہ تھا؟ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام۔ ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھیں۔ یہ سفر کرتے کرتے مدین کے باہر جو کنواں تھا نا، جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے، جانوروں کو پلاتے تھے، وہاں پہنچے۔ اس ڈول کو کئی لوگ کھینچتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو روکے ہوئے۔ انہوں نے سے پوچھا تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا بابا بہت بوڑھا ہے، بھائی ہمارا کوئی نہیں، یہ سارے لوگ چلے جائیں گے نا تو بچا کھچا پانی جو رہ جائے گا نا وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، لوگوں کو ادھر ادھر کیا، اور وہ ڈول جو کئی بندے نکالتے تھے حضرت موسیٰ نے اکیلے باہر نکالا۔ بچوں کو آؤ پلاؤ۔ جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا، واپس گئیں تو بابا نے پوچھا آج خلاف معمول جلدی آ گئی ہو؟ کہنے لگی بابا وہاں ایک نوجوان تھا، اس نے کنویں سے پانی نکالا، ہمارے جانوروں کو پلا دیا، ہم جلدی آ گئے۔ پیغمبر کسی کا احسان نہیں لیتے۔
ان میں سے ایک بیٹی کو کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، میں اسے اس کی اجرت دے دوں، یہ جو اس نے کام کیا ہے اس کی مزدوری دے۔ وہ آئی، قرآن نے اس کے آنے کا ذکر کیا۔ قرآن نے اس کے آنے کا ذکر کیا کہ وہ کیسے چل رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے تمشی الستیاء، استیا تو سمجھ رہے ہو، استیا نہیں تو حیا تو سمجھتے ہو نا۔ تمشی الستیاء، اللہ کا معنی اوپر ہوتا ہے، اوپر۔ میرے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے تھے تمشی الستیاء، اس طرح شرم و حیا کے ساتھ چلتی تھی، لگتا تھا اس کے پاؤں کے نیچے کسی نے حیا کی سڑک بچھا دی ہو، حیا کی سڑک بچھا دی۔ یہ ہے ہماری ماں بہن بیٹی کے چلنے کا انداز جو قرآن نے بیان کیا۔ تمشی الستیاء، اس کی چال میں بھی حیا ہونا چاہیے، اس کی رفتار میں بھی حیا ہونا چاہیے۔ کہنے لگی بابا بلا رہے ہیں آپ کو، کہ چلو۔ پہنچ گئے، گفتگو ہوئی کہ مجھ سے یہ کام مصر میں ہو گیا تھا، بھاگ کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تم صحیح جگہ پہ پہنچ گئے ہو، فکر نہ کرو۔ تو وہ جو لینے گئی تھی نا بیٹی، اس نے کہا بابا آپ کہتے تھے نا ایک ملازم رکھنا ہے، نوکر جو گھر کے کام کاج کرے، تو بابا اسے نوکر رکھ لے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اسے تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ کون ہے، موسیٰ کون ہے، لیکن وہ کیا کہتی ہے اسے نوکر رکھ۔ نوکر میں دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک تو وہ طاقتور ہو، کام کاج اچھا کرے، اور نوکر میں دوسری وصف یہ ہونی چاہیے وہ امانت دار ہو۔ بابا یہ دونوں صفتیں اس میں موجود ہیں۔ طاقت کا اندازہ ہم نے لگایا جب ڈول کھینچا، اور امانت کا اندازہ لگایا جب میں اسے بلانے گئی، وہاں سے لے کے ہمارے گھر تک اس نے آنکھ اٹھا کے بھی مجھے نہیں دیکھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امانت جو ہے یہ مسلمان کی وصف نہیں ہے، بلکہ امین ہونا، امانت دار ہونا، یہ وصف کس کی ہے؟ انسان کی ہے۔ ایک اچھا انسان جو ہے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ قرآن نے، میرے نبی کے فرمان نے، ماضی کے واقعات نے امانت کے تذکرے کیے۔ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے اس سے بڑھ کے کر کے دکھاتے تھے۔ مدینے سے باہر نکلے، ایک قافلہ ٹھہرا ہوا، ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے، آپ کو پسند آ گیا، آپ نے سودا کر لیا، جو انہوں نے مول مانگا آپ نے منظور کر لیا، آپ نے اونٹ کی مہار پکڑی، مدینے کی طرف چل نکلے۔ وہ جو قافلے کے لوگ تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار اونٹ بھی لے گئے، پیسے بھی ابھی نہیں دیے، تو کہیں ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو گیا ہو، دغا نہ ہو گیا ہو۔ اس قافلے میں ایک عورت تھی، وہ عورت کہنے لگی نہیں،
دغا نہیں ہو سکتا، دھوکہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس شخص سے ہم نے سودا کیا ہے اس کا چہرہ دغا بازوں والا نہیں تھا، دھوکہ دینے والوں جیسا۔ تم نے اس کے چہرے پہ نورانیت نہیں دیکھی، اس کے چہرے کی معصومیت تم نے نہیں دیکھی۔ پھر میرے آقا نے اپنے کسی ساتھی کے ذریعے اس اونٹ کی قیمت بھی انہیں پہنچائی اور پورے قافلے کا کھانا بھی میرے نبی نے پہنچایا۔ میرے نبی امانت کا حکم دیتی ہیں، امانتیں امانت والوں کے سپرد کرو، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حکم دیا قرآن میں، حدیث میں، اور میرے آقا نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا آج سے میرا خیال ہے 2 جمعے پہلے، بس اس کو مختصر دہراتا ہوں، آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ خیبر میں میرے نبی نے محاصرہ کر رکھا ہے اور آپ ایک خیمے میں ہیں، تو ایک بکریوں کا چرواہ، اس کے دل میں بات آئی کہ چلو دیکھو تو صحیح یہ کون ہے جو مدینے سے نکلا ہے، خیبر پہ آ نکلا ہے، اتنا جرات مند، اتنا بہادر، اتنا متوکل۔ تو وہ آیا، کیا دعوت ہے آپ کی؟ فرمایا 2 لفظوں میں دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں، آپ نے فرمایا میں تجھے اپنے سینے سے لگاؤں گا۔ اس نے کہا میں کالا کلوٹا، میرے جسم سے نکلنے والی بدبو، لوگ تو مجھے پاس نہیں بیٹھنے دیتے، اور ایک فوج کا سربراہ مجھے اپنے سینے سے لگائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، جو کلمہ پڑھتا ہے ہمارا دین کالے گورے کی تفریق ختم کر کے رکھ دیتا ہے، کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ جو بکریاں ہیں نا تیرے پاس، یہ کن کی ہیں؟ انہی یہودیوں کی جن کا میرے نبی نے کیا کر رکھا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں اپنوں کی چیزیں ہم غصب کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، اور وہاں جن کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، فتح ہو گئی تو سارا مال غنیمت آئے گا، لیکن ابھی فتح نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ بکریاں ان یہودیوں کی تیرے پاس امانت ہے، سب سے پہلے جاؤ اور یہ امانت انہیں واپس کر کے آؤ۔ یہ ہے سبق میرے نبی کا، جو کہا وہ کر کے دکھائے۔ ایک حدیث درمیان میں پڑھتا ہوں، پھر آگے آخری بات کرتا ہوں، وقت بھی قریب ہے۔ آپ نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کر، امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ اب آپ کے ذہن میں ہوگا ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ امانت میں خیانت کر دی، کسی نے پیسے رکھوائے واپس کرنے انکار کر دیا، آپ کے ذہن میں یہ ہوگی۔ اب میں پڑھتا ہوں اپنے آقا کا فرمان، اس کی تشریح مجھے نہ کرنی پڑے، کوئی تسوں بھی تشریح کیتی کرو، اس کی گہرائی میں چلے جایا کرو یار، تشریح کرو۔ آپ نے فرمایا امانت میں خیانت یہ ہے کہ عہدے جو ہیں، عہدے وہ نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ آج دیکھو عہدوں کی تقسیم کس پر ہوتی ہے؟ میرٹ پہ، قابلیت پہ، یا یہ ہمارا آدمی ہے، یہ خاندان کا آدمی ہے،
اسی پہ ہوتے ہیں نا عہدے تقسیم. ہاں حکومت کے عہدے ہوں یا جماعتوں کے عہدے ہوں. کیا میرے نبی پاک کے فرمان کی سچائی ہے, کیا سچائی ہے میرے نبی پاک. میرے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ پتھر پہ لکیر ہو, وہ غلط نہیں ہو سکتا. عہدے نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں. کتنے گویے اور میراثی ہیں جو ممبر و محراب پر آ کر تقریریں کرتے ہیں. گویے پہلے وہ نعت خان تھے, توتی ذرا اچھی بولتی تھی, آج وہ ممبر پہ تقریریں کرتے. اللہ اکبر. عہدے نااہل لوگوں کے کیا ہو جائیں, سپرد ہو. میرے نبی نے کہا جو تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت نہیں کرنی. امانت داروں کو کیا کرنی ہے, واپس کرنی ہے. میرا نبی اس میں کتنا بلند ہے, اللہ اکبر. میرا نبی اس میں کتنا اونچا ہے. ہجرت والی رات, اب سارا بیان کروں, ہجرت والی رات حضرت علی کو بستر پہ کیوں سلایا, کن کی؟ یہی مشرکین مکہ مدینے جانے والے مسلمانوں کے مال چھینتے تھے. جانا چاہتے ہو؟ ہاں, مال یہاں رکھ دو, زیور یہاں رکھ دو. اس نے کہا یہ لو مال, یہ لو زیور. اچھا یہ حربہ تو ناکام ہو گیا. اس نے کہا بیٹا یہاں رکھ دو. اس نے کہا ایک بیٹا کیا, کروڑوں بیٹے محمد کے قدموں پہ قربان ہیں, بیٹا بھی حوالے کر. اس نے کہا بیوی بھی نہیں لے جا سکتے. اس نے کہا بیوی بھی لے لو. کن لوگوں کی امانتیں ہیں جو مسلمانوں سے بیٹے چھین رہے تھے, ان کے مال چھین رہے تھے. میرے نبی کے پاس ہے امانتیں. وہ قتل کے لیے آئے, قتل کے لیے تلواریں سونت کے. یہ موقع تھا اس پر قبضہ جمایا جائے. مدینے میں کام آئے گا. آپ اور میں ہوتے تو کئی ہیلے بھی گھڑ لیتے, اسلحہ خریدیں گے, اسا کوئی غلط کام میں خرچ کرنا. عقل تو کئی بہانے تراش لیتی, عقل تو کئی بہانے تراش لی. کن کی امانتیں ہیں جو باہر کھڑی ہیں, باہر قتل کر دیں گے اس نبی کا. اور میرے نبی کہتے ہیں حضرت علی کو بستر پہ سو جاؤ, یہ جو مجھے قتل کرنے آئے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں, انہیں واپس کر کے تم آ جانا. مکے میں مشرکین مکہ کو میرے نبی سے بڑھ کر امین نظر ہی کوئی نہیں آیا, امین نظر ہی کوئی نہیں. حضرت علی میرے نبی کے بستر پہ سوئے. یہ بڑے شرف کی بات ہے. اور اس رات اس بستر پہ سونا آسان نہیں تھا, آسان نہیں تھا, بڑا مشکل تھا. اسی بستر والے کو تو قتل کرنا تھا, اور اس قتل والی جگہ پہ چادر تان کے سونا یہ حیدر کرار جیسے بہادروں کا کام رضی اللہ تعالی. میں جو جملہ بولنے لگا اس پر یہ کمنٹ نہیں کرنے, یہ حضرت علی دا گستاخ ہے, بغض علی ہے. تمہیں اس کے سوا کچھ لکھنے کو نہیں ملتا. جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ مومن ہی نہیں. حضرت علی سے بغض رکھنا منافقت کی علامت ہے, نفاق ہے. تم اندھا دھند کمنٹ کرتے رہتے ہو, حضرت علی کے سے بغض رکھتے ہیں, حضرت علی کے مخالف ہیں, حضرت علی کے دشمن ہیں, اہل بیت کے دشمن ہیں. ہم نے کہا پہلے فیصلہ تو کرو اہل بیت ہے کون.
گھر والے کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں گھر والے؟ داماد کے بیوی. بولتے کیوں نہیں ہو؟ پہلے فیصلہ کرو اہل بیت کون ہے. بیٹی، داماد، نواسے، فیصلہ کرو. اور اگر تمہیں ضد ہو کہ ہاں بیٹی اہل بیت ہے، اور اگر تمہیں ضد ہو کہ داماد اہل بیت ہے، تو پھر بندیالوی کہتا ہے حضرت علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. انہیں بھی اہل بیت مانو. یہ کیا ہوا؟ ایک داماد اہل بیت ہے، دوسرا داماد کیوں خارج ہو گیا؟ ایک بیٹی اہل بیت ہے، باقی 3 بیٹیاں اہل بیت سے کیوں خارج ہو گئی؟ تم نے اہل بیت کا غلط تصور لوگوں کے سامنے رکھا. اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی ازواج مطہرات ہیں. یہ جو شادی کارڈ چھاپتے ہو اور اس میں لکھتے ہو نام اس بندے کا، مثلا محمد اسلم بما اہل و عیال. اہل و عیال کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ اہل و عیال سے کیا مراد ہوتی ہے؟ داماد. جب اہل و عیال لکھتے ہو مراد کون ہوتی ہے؟ نواسے. داماد جس بیٹی کی شادی کر دی ہے وہ بیٹی مراد ہوتی ہے؟ نہیں. جب آپ اہل و عیال کا لفظ بولتے ہیں کون مراد ہوتا ہے؟ گھر والی، گھر والے. پہلے فیصلہ کرو پھر کمنٹ کیا کرو اہل بیت کے دشمن ہیں. جو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جمعے کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، لیکن اس جملہ پسند آ جائے تو پھر آپ نے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا. یہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اس سے بھی کہ جلنے والے جلتے رہتے ہیں، جلتے ہیں. بندیالوی کہتے ہیں جو ہجرت کی رات بستر رسول پہ سویا، حیدر کرار، وہ بھی عظیم ہے. اور غار میں جس کی گود نبوت کا بستر بن گئی تھی وہ عظیم تر ہے جس کی گود میں میرا نبی سویا تھا. 3 راتیں، ایک میرا نبی تھا، ایک ابو بکر تھا. ابو بکر رج رج کے میرے نبی نو ویکھیا، کوئی نہیں تھا وہاں. بندیالوی کہتا ہے اگر ہجرت والی رات بستر رسول پہ سونے کی وجہ سے حضرت علی عظیم ہے، ایک رات بستر نبی پہ سویا وہ عظیم ہے. اور جو عائشہ 9 سال میرے نبی کے بستر پہ رہی تھی اس کو تم گالیاں نکالنے لگ جاتے ہو، توہین کے ساتھ اس کا نام لینے لگ جاتے ہو. درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں مغرب کے بعد ہوگا انشاءاللہ. اور ہمارا موضوع آپ کے ذہن میں، ہمارے جمعے کے خطبات کا کیا موضوع ہے؟ سیرت النبی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میرے نبی جو کہتے تھے وہ، اس میں ایک ایک بات کو، جو معاشرے کی ہماری برائیاں ہیں، ایک ایک بات کو میں بیان کر رہا ہوں. آئندہ بھی کسی ایک بات کے متعلق میں اظہار خیال انشاءاللہ کروں گا. دیں جی اذان.